سادات مکرمپور شریف، علماء و مشائخ، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد دائما کثیرا کثیرا وعلى آلہ طاہرین تطہیرا وعلى اصحابہ الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، خصوصاً علی سیدنا مدیر الملت والدین مدار الدنیا والعقبہ ان فضلہ علیہ کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کو موضوع خطابت بنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، بشیر اہل محبت، نذیر اہل خصومت، شاہکار سند، رازدار وحدت، مسیح الحسنات، سفون انیس زلات، دلیل الخیرات، تاجدار عرب و عجم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، فخر آدم و بنی آدم، نازش مسلح فخر مسلح، راحت قلب و جان، سیاہ لامکہ، انیس بے کسا، باعث کل فقہ، دانا سمر، ختم الرسل، مولائی کوئی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا و اسادنا و اموالنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد نبی جلومی و آلہ مدارین الکریم و ابن الکریم و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 609واں عرصہ قطب المدار اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ شب کل کی عنبرین زلفوں کو بکھیرے ساری کائنات جانتی ہے کہ آپ افضل الاولیاء، اول الاولیاء، اشرف الاولیاء، بدر الاولیاء، بدیر الاولیاء، بدیر الاولیاء، تنویر الاولیاء، تمجید الاولیاء، تقدیس الاولیاء، ثناء الاولیاء، ثواب الاولیاء، ثاقب الاولیاء، جلیس الاولیاء، جمیل الاولیاء، جمال الاولیاء، حکیم الاولیاء، حاکم الاولیاء، حبیب الاولیاء، خلیق الاولیاء، خلیل الاولیاء، خطیب الاولیاء، دعاء الاولیاء، دواء الاولیاء، دلیل الاولیاء، ذکی الاولیاء، ذکر الاولیاء، رضا الاولیاء، رضی الاولیاء، رفیق الاولیاء، ذوہان الاولیاء، زین الاولیاء، زخار الاولیاء، سراج الاولیاء، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، شان الاولیاء، شمیم الاولیاء، شمس الاولیاء، صاحب الاولیاء، صدر الاولیاء، صفی الاولیاء، زامی الاولیاء، زامین الاولیاء،
زمین الاولیاء، طلب الاولیاء، طریق الاولیاء، ظہیر الاولیاء، ظاہر الاولیاء، ظفیر الاولیاء، فرحت الاولیاء، فخر الاولیاء، فضیلت الاولیاء، قائد الاولیاء، قطب الاولیاء، قائد الاولیاء، قطب الاولیاء، قسیم ولایت، قطب وحدت، حامل سمدیت، واصل مقام محبوبیت، قطب العارفین، قطب الصادقین، قطب الکاملین، قطب دورہ، قطب زمان، قطب ارشاد، قطب نخبہ، قطب نجبہ، قطب سادہ، قطب ابدال، قطب المدار، سرکار سیدنا سید بدر الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے ذروں سے بے قرار یہ کہہ کر سکون حاصل کرتے ہیں کہ لب پہ جب نام قطب المدار آ گیا، مٹ گئی بے قراری، قرار آ گیا، سے پھوٹی کرن سامنے نظرے کے قرار آ گیا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے جس جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، 28واں پارہ ہے، 28ویں پارے کا پہلا پاؤ ہے، پہلے پاؤ میں دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع میں سورۃ المجادلہ ہے، سورۃ المجادلہ کی 11ویں آیت کا جز ہے۔ سورۃ المجادلہ مدنی ہے، اس میں 3 رکوع، 22 آیتیں، 475 کلمے، 2046 حروف ہیں۔ قرآن کریم کا 58واں سورہ، نزول کے اعتبار سے 105واں سورہ ہے۔ اس سورت کو سورہ مجادلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں زہار کے مسائل اور اس کا پہلے پھر بعد میں اللہ نے اہل علم اور علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ساری کائنات کے اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی، کسی مفتی کی قید نہیں لگائی گئی، کسی محدث کی قید نہیں ہے، کسی مفکر کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر عالم دین کی فضیلت کو رب نے بیان کیا ہے، اس کے درجے کو بیان کیا ہے۔ لیکن وہ ساتھ جو مفتاح العلوم ہے، علوم کی کنجی ہے، باب شہر علم کا پوتا ہے، وہ بدیع الدین قطب المدار کہ جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ سلطان المتارکین حضرت سرکار سیدنا مخدوم سمنا نے لطائف شفیع میں تعلیم کیا ہے کہ بدیع الدین شاہ مدار کو علوم نوادیہ، کیمیا، شیمیا حاصل تھے، حاصل ہی نہیں تھے، بلکہ لکھا کہ میں نے پایا اور استفادہ کیا، میں نے پایا اور استفادہ کیا۔ قطب المدار کے علم سے ایک مجدد وقت نے استفادہ کیا، ایک قطب وقت نے مدار کے علم سے استفادہ کیا، تو قطب المدار کے علم کا استفادہ کیا۔ بچپن میں ہی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہوئی، والد بزرگوار نے وقت کے عظیم عالم حضرت حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مقدس میں
رسم بسم اللہ کے بعد پیش کیا. اب سنیے، پڑھنے گئے تھے الف، گئے تھے علم حاصل کرنے، والد نے بھیجا تھا کہ پڑھے، قطب المدار کے علم کا اندازہ لگاؤ. آپ کے استاد حضرت حذیفہ شامی کہتے ہیں بدیع الدین پڑھو الف، الف با پڑھے جو الف جانتا نہ ہو، الف با پڑھے جو الف سے واقف نہ ہو. آپ نے الف نہیں پڑھا، الف کی شان ایک درس تک نہیں، دو درس تک نہیں، 3 سبق تک نہیں، 7 دن تک الف کی شرح بیان کرتے رہے. تو آپ کے استاد حضرت حذیفہ شامی فرماتے ہیں ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ. یہ ہے قطب المدار کا علم، یہ ہے قطب المدار کی فکر اور حکمت. حذیفہ شامی کی عقل حیران ششتر. یہ پہلی بار بچہ آیا کہ جو الف نہیں پڑھتا بلکہ الف کی ملاحظہ کرتا ہے. پھر 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم نوادرہ حاصل کیے. ان میں ہیمیا، سیمیا، کیمیا، ریمیا وغیرہ پر مکمل دسترس حاصل کر لی. پھر وہ علم جو چین لایا، وہ علم جو سودان میں گیا، وہ علم جو جاپان میں گیا، وہ علم جو ہندوستان لایا، وہ علم جو عرب و عجم لے گیا، وہ علم جو یورپ و ایشیا میں لے گیا، وہ علم قطب المدار کو کہاں سے ملا، کس نے ملا؟ وہ علم کہاں سے ملا؟ سالو فالت کرنے سے کوئی چیز نہیں بول سکتا. عربی گرامر پڑھ کے کوئی عرب میں قیام نہیں کر سکتا. پھر آخر کو کس نے پڑھایا؟ وہ علم کہاں سے ملا؟ جس نے قطب المدار کو ساری کائنات کا شہنشاہ بنایا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کتب سیر کا مطالعہ کیجیے. سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے بدیع الدین ہندوستان لاؤ. ہندوستان میں جہالت ہے، تمہارے علم کی ضرورت ہے. استاد کا حکم پا کر اور رسول اللہ کا حکم پا کر آپ عازم ہندوستان ہونے لگے. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو بھیج رہا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے. قطب المدار کی پیشانی پر بل نہیں پڑے، حالات سے گھبرائے نہیں. یہ نہیں سوچا کہ ہندوستان کی زبان ہم جانتے نہیں، وہاں کی تہذیب ہمیں معلوم نہیں، ہم جائیں کیسے. حکم رسالت کے آگے اپنا سر خم کر کے چلنے لگے. آواز آتی کو ایسے نہیں نہ ہوگے. باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی الانتظار السلام کے حوالے کر کے ارشاد فرمایا اے علی، یہ تمہارا بیٹا زندہ ولی، اسے علوم اسرار میں، اسے علوم نوادرہ میں، اسے تمام علوم میں اتنا کامل اکبر کر دو کہ علم کے افق پر چمکے تو پکار اٹھے انا مفتاح العلوم و تمام. اب وہ علم آغوش مولا کائنات سے دیا جا رہا ہے. آسمانی کتب کے حافظ روح مہدی موت کے لیے بنائے جا رہے ہیں. اب قطب المدار کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اب کہا جاتا ہے تو پھر لکھا کیوں نہیں؟
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اہل علم لکھے، لاکھوں لاکھ دنیا میں اہل علم ہیں جو صاحب قلم نہیں ہوتے، لیکن قطب المدار صاحب قلم بھی تھے، قطب المدار صاحب البیان بھی تھے۔ لکھتے کس کے لیے؟ بھارت کا محل جو تھا وہ کتاب والا نہیں تھا، وہ قلم والا نہیں تھا۔ جب مدار العالمین کی محنتوں نے لوگوں کو صاحب قلم کر دیا، لوگوں کو صاحب علم کر دیا، لوگوں کو علم والا کر دیا، آپ لوگ کہتے ہیں تو لکھا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے حالات زمانہ کی گردش قطب المدار کی مکتوبات ہوتی ہوں، آپ کی کتب زمانے کی گردش کی مد ہوتی ہوں، 596 سال کی محنتوں کی ہوں، جس کو اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، گھر مکان کی فکر نہیں، جس کو کسی آسائش زندگی کی ضرورت نہیں، وہ لکھتا تو اپنے اثاثے میں کہاں رکھتا؟ ہو سکتا لکھا تو چھوڑ دیا ہو، بارکات لکھا یا نہیں لکھا، بحث یہ نہیں ہے۔ وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو سلطان ابراہیم شرقی جالپوری کے درباری عالم تھے، قطب المدار سے ان کی کتابیں آج بھی ہیں، تصوف میں، گرامر میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ سرکار مدار العالمین کے بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، پوچھا کہ بدی الدین یہ بتاؤ کہ عالم کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 18,000۔ پوچھا تو اللہ نے 18,000 عالم پیدا کر کے رکھے تھے، کوئی عالم بتا پائے گا؟ قطب المدار کی کتاب نہ لکھنے پر تانا کرنے والے بتا پائیں گے کہ 18,000 عالم پیدا کیے تو رکھے کہاں؟ سرکار مدار العالمین نے ارشاد فرمایا کہ 8,000 عالم آسمانوں میں ہیں، 8,000 عالم دریا اور زمین کی تہ میں ہیں، 2,000 عالم زمین پر ہیں۔ پوچھا کہ عالم کیا ہے؟ قطب المدار نے فرمایا کہ سرشت۔ پوچھا زمین کے 2,000 عالم کیا ہے؟ اچھا آپ کو بتا دو کہ زمین کے 2,000 عالم کون سے ہیں؟ 16 قطب المدار نے بتا دیے 2 بچے، 16,000 کا فیصلہ ہو گیا، 2,000 بچے۔ کوئی عالم بتا پائے گا کہ وہ 2,000 عالم کہاں ہیں؟ سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی شہاب الدین دولت آبادی پوچھتے ہیں کہ بدی الدین بتاؤ کہ وہ 2,000 عالم کون سے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں 1,000 عالم شکمی ہیں، 1,000 عالم پیزاوی ہیں۔ حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی خاموش، اور خاموش نہیں رہے، کیونکہ سرکار قطب المدار کے گرویدہ ابراہیم شرقی ہوتے تھے اور وہ ان کے درباری عالموں میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ساری ہماری عقیدتیں قطب المدار سے وابستہ ہو گئی، ہماری ساری محبتیں ادھر ٹرانسفر ہو گئی، اب قطب المدار کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے قاضی صاحب ہر دن نئے سوال لکھ کر بھیجتے تھے کہ ان سے پوچھا جائے، اگر جواب نہ دیا جائے تو درباری علماء میں بیٹھ کر ان کا مذاق بنایا جائے۔ میرے آقا قطب المدار کو قاضی شہاب الدین کا سارا سوال جو سوال آتا تھا جواب دیتا تھا۔ جب علمی میدان میں اب ناکام ہو گئے تو انہوں نے سوچا ایسا کیا جائے، سارے دربار میں ان کا تمسخر کیا جائے، ان کی ولایت کی پول کھول دی جائے۔ ایک زندہ آدمی کو چارپائی پر لٹایا، کفن پہنا دیا، 4 بھائیوں کے کان سے بتا دیا، سرکار کے حجرے کے قریب لائے، آواز آئی سرکار جنازہ تیار ہے، نماز پڑھا دیجئے۔ حاجی صاحب کا فارمولہ تھا
کہ ابھی نماز پڑھائیں گے یہ ٹوٹ کے بیٹھ جائے گا، ان کا مذاق بنے گا، ان کے دربار میں ان کی کیا رہ جائے گی؟ سرکار قطب المدار باہر آئے، اللہ اکبر، ایک بار اللہ اکبر کہا گئی، اب وہ اٹھتا نہیں ہے، سرکار پڑھا کے چلے گئے، ساتھیوں نے جھگوڑا، کہا ابے تجھ سے کہا تھا کہ جب نیت کرنا اٹھ جانا، اٹھتا کیوں نہیں؟ ہے نہیں تو چھٹ جا، تو گئی، یہ ہے قطب المدار، یہ ہے اختیار قطب المدار، حیات اور ممات کا اختیار خدا نے میرے آقا کو دیا۔ اور ایک قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی کون کہے، اس وقت کے کتنے علماء تھے ظاہری علوم رکھنے والے، سب سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ اور مباحثہ کیا کرتے تھے۔ حضرت قاضی متھر قلاشیر ماور الحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر گروہ عاشقان مداریہ، بہت بڑے عالم تھے، قطب المدار کے سلسلے سے وابستگی نہیں ہوئی تھی، مدار العالمین کی قدر منزلت اور شہرت دیکھ کر حسد پیدا ہوا۔ آپ جونپور سے مکنپور آئے، 70 اونٹوں پر، کتنے؟ 70 اونٹوں پہ کتابیں لاد کر اپنے وہ شاگرد جو زیادہ بحثی تھے، مناظرہ کرنے میں مہارت رکھتے تھے، بحث کرنے میں کامل مہارت رکھتے تھے، لے کر قطب المدار کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار مدار العالمین نے اپنے 4 خلفاء، حضرت شاہ اللہ عرف شاہ اللہ، حضرت جمال الدین جانے منجنتی، حضرت سید احمد مہدیپا، حضرت شہاب الدین قدوائی، ان سے ارشاد فرمایا کہ قاضی متھر مجھ سے مناظرہ مباحثہ کرنے آ رہا ہے، خاموش رہنا، کوئی بولنا نہیں، میں بات کروں گا۔ یہ 4 خلفاء دریائے توحید میں غوطہ سن تھے، سرکار مدار العالمین کی بارگاہ میں آئے، الیک سلیک ہوا، علم کا مارکہ شروع ہوا، بحث شروع ہوئی، 7 دن تک بحث ہوتی رہی، 7ویں دن وحدت الوجود پر بحث چلی۔ سرکار قطب المدار ہر سوال کا جواب دیتے، وہ طریقے صوفیہ کے خلاف جواب دیتے تھے۔ 7ویں دن سرکار قطب المدار نے جب یہ دیکھا کہ آج 7 دن ہو گئے اور وحدت الوجود کے نقطے کو یہ سمجھ نہیں پاتا، آپ نے ارشاد فرمایا قاضی متھر دیکھو، اپنے شاگردوں سے کہو دیکھو، قاضی شہاب الدین نے اور ان کے شاگردوں نے دیکھنا شروع کیا، رکے تابان سے ایک نقاب کی کہ قاضی صاحب ان کے شاگرد ہو۔ اور کتنا بے ہوش رہے؟ 3 دن تک، 3 دن تک بے ہوش رہے۔ 3 دن کے بعد سرکار قطب المدار نے حضرت قاضی شہاب الدین قدوائی سے فرمایا میرے وضو کا بچا ہوا پانی ان کے چہروں پر ڈال دو۔ ڈالا گیا، وہ ہوش میں آئے، قطب المدار نے پھر نقاب پر کی، پھر ہوش ہو گئے۔ تب سرکار مدار العالمین کے علم کی، ان کے فضل کی، ان کے کمال کی، ان کی فرایت کی، ان کے سامنے ایسی روشن دلیلیں آئی کہ جو 70 اونٹوں پر کتابیں لاد کر مناظرہ کرنے آیا تھا، میرے آقا قطب المدار کے قدموں میں گر کر عرض کرتا حضور آپ نے فرمایا ایسا نہیں، ابھی مرید ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ 3 دن تک حضرت سرکار جمال الدین جانے منجنتی کو سونپے گئے، فرمایا گیا انہیں نکھارو، انہیں تپاؤ، انہیں گندر ملاؤ۔ جب ہمارے 3 دن کے بعد
سرکار قطب المنار کے خلفاء اور مریدین کی فہرست میں شامل ہوئے تو اتنے جلیل القدر ہوئے کہ قطب المنار کے سلسلے کے حاکروں میں ایک گروہ عاشقان حضرت قاضی محترم کا مسئلہ سے جاری ہوا. اور بتائیں وقت تنگ ہے. ایک واقعہ اس کے بعد حضرت قاضی محمد الدین کنتوری یہ سر گروہ طالبانی اٹالیا بہت بڑے عالم 200 شاگرد ہر وقت ان کی مائیت میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے. کنتور کی جامع مسجد کے امام صاحب بھی تھے. سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنتور شریف پہنچے آپ کی طبیعت شریفوں سے تھی کہ اگر کسی کے دل میں دنیا ہوتی تھی تو آپ اس کے کیسے آپ مسجد میں گئے. عصر کا وقت تھا. آپ نے اپنی نماز شروع کر دی. امام صاحب قاضی صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے. دیکھا انہوں نے انتظار نہیں کیا, نماز پڑھنے لگے. سرکار مدار العالمین نماز سے فارغ ہوئے تو پھر وہی شروع. حضور مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند باتیں کہیں. وہ بحث پر آمادہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن سے بولا کرو, قرآن سے بولا کرو. انہوں نے کہا کہ بدیع الدین میں قرآن سے بولتا ہوں. فرمایا اٹھا دو. مسجد کے منابع ممبر سے قرآن مجید اٹھایا. فرمایا کھولو کیا لکھا ہے. قاضی محمد الدین نے کھولا. قرآن مجید کے اوراق تھے, ان کے اوراق پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں اے محمود الدین تمہارے سینے میں جو ظاہری علم حجاب اکبر پھٹ گیا ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. کہا کہ حضور یہ ہم سے کیسے دور ہوگا. آپ نے فرمایا میرا قریب آؤ. علم دینا تو الگ ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا کسی کو پڑھا سکتا ہے. جو پڑھ کر آیا ہے وہ پڑھا دے گا, لیکن غلط پڑھا ہوا سینے سے نکال لینا. غلط پڑھا ہوا سینے سے نکال کر علوم میں اسرار پھینک لینا. اے بتاؤ تیرے سوا بات ختم نہیں ہوئی. مجلس ختم ہو گئی. ان کے اشارے تمام. سرکار مدار العالمین نے اگلی وقت میں ان کی ابتدا میں مانگ لی. ایک رکعت نماز پڑھی. دوسری رکعت سے سرکار قطب المنار ہو گئے. ایک رکعت قاضی صاحب کے پیچھے پڑھی. باقی اپنی الگ پڑھنے لگے. سلام پھیرا گئے. پھر شروع. یہ کون سی نماز ہے. آپ نے ایک رکعت پڑھی. قطب المنار ارشاد فرماتے ہیں اپنے امام سے پوچھو جب تک وہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا. تب ان کی نماز میں تھوڑا بچا. یہ کون سا علم ہے. یہ کون سا علم ہے. قطب المنار کے علم کو دیکھو. فرمایا قاضی صاحب کو پوچھو کہ جب تک وہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا. انہوں نے جب گھوڑے اور بچھڑے کی نماز شروع کر دی میں الگ ہو گیا. مقتدی گئے. امام صاحب بدیع الدین شامدار ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا گھوڑا اور بچھڑا چھوٹا ہوا تھا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ بازار کی طرف گیا ہے ایسا نہ ہو کہ کتا اس کو کھا جائے. یہ میرے ذہن میں خیال آیا. یہ نماز شریعت ہے. یہ تو ہو ہی جائے گی. قطب المنار فرماتے ہیں اے محمود الدین نماز شریعت اور نماز طریقت میں بڑا فرق ہے.
نماز شریعت میں اگر دنیا کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز طریقت میں رائی کے 70ویں حصے کے برابر اگر دنیا کا خیال آ جائے نماز شریعت میں، میرے آقا فرماتے ہیں نماز شریعت میں کعبے کی طرف آتی ہے، نماز طریقت میں عارف جب تک عرش نہ دیکھ لے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ تقریر کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے علم کو ناپا نہیں گیا، کسی کے علم کو توڑا نہیں گیا، مختصر سے وقت میں قطب المدارک کے علم پر اپنی کم علمی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مصداق ساری کائنات میں کیا قطب المدارک سے بڑھ کر کوئی ترجیح؟ الواقیت والجوہر میں امام شارانی نے الدر المنظم کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ قطب کو جب تک حروف مقطعات کا علم نہ مل جائے، جب تک اس کی قطبیت کامل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی وہ سورتیں 29 جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم حامیم نون قاف یاسین طہ وغیرہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر نہیں کی ہے، لیکن قطب المدار مقام قطبیت پر پہنچے ہیں تو ان حروف مقطعات کی تفسیر۔ کوئی ولی ہوا، کوئی حق آشنا ہوا، ذات سب کا بھلا ہوا، اسلام زندہ باد، عرص مدار العالمین پائندہ باد۔